بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها تلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرث وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والذاكرين الله والحافظين لفروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ثناوار و سزاوار ہے، جو اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو اس دنیا کے اندر احسن تقویم پر عقل و شعور کے ساتھ پیدا فرمایا، جو اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی ساری ضروریات کی تکمیل فرمانے والا ہے، اس اللہ رب العالمین نے ہمیں انواع اقسام کی نعمتیں عطا فرمانے کے بعد ہم تمام انس و جن سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ ہم خالص اللہ رب العالمین کی عبادت کے فریضے کو انجام دیں، اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہیں، اس کی کبریائی، بڑائی بیان کرتے رہیں، درود و سلام ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں اور رسولوں، بالخصوص نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ہم تمام انس و جن کی طرف جو تا قیامت اس دنیا کے اندر پیدا ہونے والے ہیں خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین کی حیثیت سے مبعوث فرمایا۔ محترم سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اسلام کے ایک اہم اصول کو کہ عبادت اور اطاعت الہی، اس میں اللہ رب العالمین نے مردوں کو اور خواتین کو یکساں حکم دیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں جس عنوان کے تحت ہم کچھ باتیں انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں سننے، سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے،
وہ عنوان ہے خواتین اسلام کا مذہبی حق۔ اللہ رب العالمین ہمیں سننے، سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ کی کبریائی، اس کی بے پناہ رحمتوں، اس کی بخششوں، اس کے انعامات، بندوں پر اس کے فیض، اس کی بخششیں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے رمضان میں ہمیں پیغام مل رہا ہے۔ اور اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر اپنی خشیت کو، اپنی محبت کو، تقوی کو، دین اسلام کی بنیادوں کو اللہ رب العالمین اس رمضان کے روزوں کے ذریعے سے ہمارے دلوں کے اندر ان تمام چیزوں کی تجدید، اعادہ اور اس پر استقامت عطا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزوں کو ہم پر فرض کیا ہے۔ قرآن حکیم قیام اللیل کی شکل میں ہم اول رمضان سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ قرآن حکیم کی آیات حفاظ کرام کے ذریعے سے جب تلاوت کی جاتی ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن کو دستور العمل کے طور پر، اللہ رب العالمین نے قرآن کو ہماری رشد و ہدایت کی کتاب کے طور پر، اللہ رب العالمین نے قرآن کو اپنی معرفت، توحید اور اللہ کی محبت کی کتاب کے طور پر نازل فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی آیات ہم سنتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کی ان آیات کے اندر ہم سے کیا خطاب کیا ہے، کیا پیغام دیا ہے، اگر ہم قرآن حکیم کو سننے کے بعد سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے، تدبر کرنے کی اگر ہم کوشش کریں تو بہت سارے ہماری زندگی کے جو مسائل ہیں اور ہماری زندگی کے جو بہت سارے معاملات ہیں، ہمارے آپس کے جو بہت سارے اختلافات ہیں، محض ہم قیام اللیل کے اندر قرآن حکیم کو سن کر ان مسائل کو سمجھ سکتے ہیں، ان مسائل کو جان سکتے ہیں جن مسائل کو اللہ رب العالمین نے امت کی اصلاح کے لیے اور مرد و زن کو یکساں طور پر عبادت کی جو آزادی اللہ رب العالمین کی طرف سے ملی، ان تمام چیزوں کو ہم جان سکتے ہیں محض ہم قیام اللیل میں اگر قرآن حکیم کو سنیں اور اس پر تدبر اور غور و فکر کرنے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر صحابیات آئیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، کیا بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر جہاں بھی احکامات نازل فرمائے ہیں، جہاں بھی اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، عبادت کا حکم ہو، نماز پڑھنے کا حکم ہو، نیکی کرنے کا حکم ہو، اللہ رب العالمین نے مردوں کو مخاطب کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہم خواتین کو قرآن حکیم کے اندر کہیں مخاطب کر کے احکامات کو نازل نہیں فرمایا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابیات رضی اللہ عنہن اجمعین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے اس بات کو لے کر پہنچیں، اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس آیت کریمہ کو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات۔ اللہ رب العالمین نے دیکھیں کہ ہماری زندگی کے اندر عبادتوں کا جو مقام ہے، یہ اللہ رب العالمین نے ہم سے جو بھی نیکیاں مطلوب کی ہیں، اللہ رب العالمین نے یا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن نیکیوں کا حکم دیا ہے، ترتیب کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ایک ایک کر کے ان نیکیوں کو بیان فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا کلمہ کیا ہے؟ اشہد واللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ یہ کلمہ مرد کو بھی پڑھنا ہے اور عورت کو بھی پڑھنا ہے، جسے بھی دائرہ اسلام کے اندر آنا ہے، مسلمین اور مسلمات کی صف میں آنا ہے۔ کلمے میں ہی یکسانیت رکھی گئی ہے، کلمے میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ مرد الگ کلمہ پڑھیں گے، عورتیں الگ کلمہ پڑھیں گی، بلکہ اللہ یعنی جو ہماری بنیاد ہے اسلام میں دخول کی، اللہ رب العالمین نے ایک ہی کلمے کے ذریعے سے دونوں کو دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ اسلام یہ ایک ابتدائی درجہ ہے اور اجر کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے ایمان اس سے برتر مقام ہے، اور مومنوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ مسلمین اور مسلمات، مومنین اور مومنات، ایمان کی کیا شرائط ہیں، ایمان کے کیا تقاضے ہیں، کن چیزوں پر ایمان رکھنا ہے۔ کہیں پر بھی اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ مردوں کو فلاں فلاں چیز پر ایمان رکھنا ہے، عورتوں کو فلاں فلاں چیز پر ایمان رکھنا ہے۔ ایمان کے مبادیات کے اندر اللہ رب العالمین نے تفریق رکھی ہے، نہ اسلام کی مبادیات میں، نہ ایمان کی مبادیات میں، نہ ارکان اسلام میں، نہ ارکان ایمان کے اندر اللہ رب العالمین نے کہیں کوئی تفریق نہ رکھی۔ اس کے بعد مشہور حدیث کو اپنے سامنے رکھتے چلیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد، اسلام کی عمارت
5 کھمبوں پر 5 ارکان پر پورا اسلام مشتمل ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیں کہ توحید ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، کہیں پر بھی اللہ رب العالمین نے تفریق نہیں کی ہے کہ مردوں کے لیے توحید ہے، عورتوں کے لیے توحید نہیں ہے، مردوں کے لیے نماز ہے، عورتوں کے لیے نماز نہیں ہے، مردوں کے لیے روزہ ہے، عورتوں کے لیے روزہ نہیں ہے، مردوں کے لیے زکوٰۃ ہے، عورتوں کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے، مردوں کے لیے حج ہے، عورتوں کے لیے حج نہیں ہے۔ اسلام، ارکان اسلام، مبادیات اسلام، یہاں پر بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے کہ مرد و زن، مرد بھی اور عورتیں بھی، یہ دونوں یکساں طور پر اسلام کے تمام تر احکامات کے اندر، اسلام کی تمام تر تعلیمات کے اندر یکساں طور پر مخاطب ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے جو آیت کریمہ سورہ احزاب آیت نمبر 35 بیان فرمائی اللہ رب العالمین نے کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات، کہ اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی اختیار کرنے والے مرد، جس طرح اللہ کے سامنے مردوں کو عاجزی اختیار کرنا ہے اور عاجزی اختیار کر کے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگنا ہے اپنے حالات کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے دین کے لیے، دین پر استقامت کے لیے، اپنے مسائل کے حل کے لیے، ایسے ہی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا والقانتات، خواتین کو بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے یہی حکم دیا گیا ہے کہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تجلل اختیار کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنا ہے اپنے مسائل کے حل کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے شوہروں کے لیے، اپنے والدین کے لیے۔ والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، اور اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ راست گو مرد اور راست گو خواتین، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ کہیں پر بھی اللہ رب العالمین نے تفریق نہیں کی ہے کہ قناعت مرد اختیار کریں، عورتیں اختیار نہ کریں، مرد سچ بولیں، عورتیں سچ نہ بولیں، یا صبر مرد کریں گے، عورتیں صبر نہ کریں گی۔ والخاشعین والخاشعات، اور اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ مردوں کو جس طرح مرد اپنے دل کے اندر اللہ رب العالمین کے لیے خشوع و خضوع اور اللہ رب العالمین کا تقوی اور اللہ کی محبت کو پیدا کرنا مردوں کے لیے ضروری ہے، ایسے ہی خواتین کے لیے بھی حکم ہے والخاشعین والخاشعات، کہ عورتوں کو بھی اپنے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کی محبت کو، اللہ کی اطاعت کو، اللہ کی عبادت کے جذبے کو، اللہ کے لیے تقوی کو اپنے دل کے اندر پیدا کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں۔ یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے دونوں کو ایک ہی آیت کریمہ کے اندر کے مردوں کو بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنا ہے، خواتین کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہیں بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے تفریق نہیں کی ہے کہ مردوں کے لیے روزہ ہے، خواتین کے لیے روزہ نہیں ہے، مردوں کو روزہ رکھنے میں آزادی یا خواتین کے لیے روزہ رکھنا شرط لگایا گیا ہے۔ والصائمین والصائمات والحافظین لفروجہم والحافظات، اور اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ مردوں کو بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا ہے، خواتین کو بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا ہے، مردوں کو بھی پردے کا اہتمام یعنی نظروں کو جھکا کر چلنا ہے، اور خواتین کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان تمام اسباب کو اختیار کرو جن اسباب کے ذریعے سے شرمگاہوں کی حفاظت ہو سکے، عزت و عصمت کی حفاظت ہو سکے، سماج کے اندر عریانیت اور بے حیائی فروغ نہ پائے، ان تمام چیزوں کو اختیار کرنا مردوں کے لیے بھی لازمی ہے، عورتوں کے لیے بھی لازمی ہے۔ والحافظین لفروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والی خواتین، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ مردوں کو بھی اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا ہے، مردوں کی زبان پر بھی اللہ رب العالمین کی کبریائی کا نعرہ ہونا ہے، اور خواتین کو بھی اللہ رب العالمین کی عظمت کو بیان کرنا ہے، اللہ رب العالمین کی کبریائی اور اللہ رب العالمین کی حمد کو خواتین کی زبان پر بھی ہونا چاہیے۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جو مسلمان مرد ہیں، مسلمان عورتیں ہیں، مومن مرد ہیں، مومنہ عورتیں ہیں، اور اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی اختیار کرنے والے مرد ہیں اور عورتیں ہیں، ان تمام عبادتوں کو، ان تمام نیکیوں کو تواتر کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بیان کر کے ہمارے لیے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عبادت کے معاملے میں، اطاعت کے معاملے میں، نیکیوں کے معاملے میں اللہ رب العالمین نے مرد و زن کو، مردوں کو اور عورتوں کو یکساں حکم دیا۔ یہ میدان عبادت کا، یہ میدان محبت کا، یہ میدان عبادت کا اللہ رب العالمین نے کھول کر رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد عبادت کریں گے انہیں ثواب ملے گا، خواتین عبادت کریں گی تو اللہ رب العالمین ان کے عبادتوں کے اندر ان کے ثواب میں کمی بیشی کر دے گا۔ اللہ رب العالمین نے
یکساں حکم دیا ہے، یکساں موقع ہے اور یکساں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ان مساجد کو، یہ مساجد جو مسجدیں ہیں، یہ مسجدیں اللہ رب العالمین کا گھر قرار دی جاتی ہیں۔ ان مسجدوں کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین نے اپنے حکم کے اندر مرد و زن کو، مردوں کو، عورتوں کو یکساں طور پر شامل کیا ہے، تو یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ جس گھر کے اندر مرد اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے آئیں، اس گھر کے در کو، اس گھر کے دروازوں کو خواتین کے لیے بند کر دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ مسجد میں عبادت کرنے کا عورتوں کو حق نہیں ہے، یا مسجد میں آ کر عبادت کرنا یہ شریعت کو مطلوب نہیں ہے۔ ہم ایک مہینہ روزہ رکھ رہے ہیں، ایک مہینہ روزہ رکھ کر یہ تربیت اپنے دل کے اندر دے رہے ہیں لعلکم تتقون، کہ ہم اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جائیں، اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جائیں، کتاب و سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں، لعلکم تتقون۔ اگر ایک مہینہ روزہ رکھ لے جائیں، ایک مہینہ روزہ رکھنے کے بعد عید کا موقع آ رہا ہے، عید کے موقع کی مناسبت سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ خواتین کو اپنی عیدگاہوں کے اندر، اپنے مسلوں کے اندر، اپنی مسجدوں کے اندر لے کر آؤ اور خواتین کو بھی جماعت کے ساتھ وہاں پر خطبہ سننے کا، دعاؤں میں شامل ہونے کا انہیں موقع دو، اور اگر وہ حائضہ ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صرف حالت نماز میں وہ دوری اختیار کرنے کی، ورنہ تمام تر مواقع کے اندر وہ خواتین بھی آپ کے ساتھ آپ کی مسجد میں، آپ کی عیدگاہ میں جو ان کے لیے جگہیں مختص کی جائیں گی، اپنی مختص جگہوں پر اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے موجود ہوں گی۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید، کہ جو نیکی کر رہا ہے، مرد نیکی کرے یا عورتیں نیکی کریں، ایک مومن مرد نیکی کرے یا مومنہ عورت نیکی کرے، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جو نیکی کرنے والا ہے اس کا ثواب اللہ رب العالمین اسے عطا فرمائے گا، جو گناہ کرنے والے ہیں، نافرمانی کرنے والے ہیں، تو اس کا وبال بھی ان پر ہوگا۔ وما ربک بظلام للعبید، اللہ رب العالمین بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی سنت نہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر ظلم کرے۔ اگر نیکیاں متروک کر دی جائیں، نیک عمل چھوڑ دیے جائیں، اللہ رب العالمین کے وصول کو چھوڑ دیا جائے، اللہ رب العالمین نے جو ہمارے لیے وصول بیان فرمائے، ان وصولوں کو ترک کر کے ہم اپنے منچاہے طریقے پر زندگی اور اپنے دین کو استوار کرنا چاہیں، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے وما ربک بظلام للعبید کا جو وصول اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، جب ہم اصول توڑیں گے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے آزمائشیں آئیں گی، اللہ رب العالمین کی طرف سے گرفت ہوگی، اللہ رب العالمین ہماری پکڑ کرے گا۔ جب ہم نے اس بات کو سمجھ لیا کہ اللہ رب العالمین کے حکم میں مرد و زن یکساں طور پر شامل ہے، یہ گھر اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے تعمیر کیا جاتا ہے، اسے اللہ رب العالمین کا گھر کہا جاتا ہے، تو جس طرح سے مردوں کو اس بات کا اختیار ہے کہ اللہ رب العالمین کے حضور اپنی پیشانی کو جھکانے کے لیے، اللہ رب العالمین سے گفتگو کرنے کے لیے، اللہ سے مناجات کرنے کے لیے، سجدے کی حالت میں دعائیں کرنے کے لیے، نماز میں آ کر اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنے کے لیے، جس طرح سے ایک مرد کو شریعت نے اجازت دی کہ مسجد میں آؤ، نماز پڑھو، اللہ سے اپنے تعلق کو استوار کرو، حالت سجدہ کے اندر اللہ رب العالمین سے کثرت سے دعائیں کرو، اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے نہ روکو۔ اللہ کی بندیاں اگر تم سے، یعنی کہ تمہاری بیویاں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں اگر تم سے مسجد میں آنے کی اجازت طلب کرتی ہیں کہ ہمیں مسجد میں جا کر نماز پڑھنا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے گھر میں آنے سے اللہ کی بندیوں کو نہ روکو۔ عبادت کرنا جس طرح سے مردوں کا حق ہے مسجد کے اندر آ کر، یہ ہمارا مذہبی حق ہے، اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی طرف سے، دین کی طرف سے، اسلام کی طرف سے ہمیں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ خاتون بھی مسجد میں آ کر عبادت کرنے کا حق رکھتی ہے، اس کے حق کو سلب نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کے حق کو چھینا نہیں جا سکتا، اور اس کی بنیادی وجہ بھی ہے کہ مسجد صرف نماز کا مقام نہیں ہے، یہ مسجد ہماری تعلیم گاہ ہے، یہ ہماری تربیت گاہ ہے، یہ ہمارے اخلاق کو سنوارنے کا مقام ہے، یہاں پر کتاب اللہ سیکھی جاتی ہے، یہاں پر سنت رسول کا پیغام عام کیا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ جب ہم نے اپنی مسجدوں سے اپنی خواتین کو دور کر دیا، ہم نے اپنی ماؤں بہنوں کو اپنی مسجدوں سے دور کر دیا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، جس رمضان کے مہینے کے آخری عشرے کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کے حصول کے لیے آپ اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتے تھے کہ اس عشرے کا کوئی لمحہ، کوئی گھنٹہ، کوئی وقت ضائع نہ ہو جائے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت کو قطعی طور پر ضائع کرنے والے کبھی بھی نہ تھے، لیکن اس عشرے کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے، مقام و مرتبہ اور فضیلت کو دیکھتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر اسی عشرے کی آخری طاق 5 راتوں کے اندر بنائی ہے، اس رات کے حصول کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے
اگلے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین نے لغزشوں کو معاف فرما دیا. جو جب قیام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تتفطر قدماہ, آپ کے قدم مبارک ورم کی وجہ سے پھٹ جایا کرتے ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے رسول, اللہ نے تو آپ کی تمام لغزشوں کو معاف فرما دیا ہے, پھر کیا وجہ ہے کہ اتنا لمبا قیام؟ یہ اللہ سے محبت, یہ عبادت میں انہماک کا عالم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افلا اکون عبدا شکورا, جب میرے رب نے مجھے جنت عطا فرما دی ہے تو یہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اپنے رب کا شکر ادا کروں, محبت کا ثبوت دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے اندر بیٹھ جا رہے ہیں. دوسری روایت کے اندر آتا ہے شد المیزر واحیا لیلہ وایقظ اہلہ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں جاگ رہے ہیں, اعتکاف میں بیٹھے, اللہ کا ذکر ہے, استغفار ہے, دعائیں ہیں, اللہ رب العالمین سے مناجات ہے, اور 70 سے لے کر 100 مرتبہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں اللہ رب العالمین سے استغفار کر رہے ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی احیا لیلہ وایقظ اہلہ, جو مقام اور مرتبہ اور جو فضیلت اللہ رب العالمین نے اس عشرے کو عطا فرمائی ہے, اس کا عملی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے کہ راتوں میں جاگ رہے ہیں اور اپنے اہل خانہ کو جگا رہے ہیں. دیکھیں جاگنے کا تصور تو یقیناً ہمارے یہاں پایا جا رہا ہے, لیکن یہ جاگنے کا تصور مشروط ہے اللہ رب العالمین کی کتاب کی عبادت سے, نوافل کے ساتھ, ذکر و اذکار کے ساتھ, توبہ استغفار کے ساتھ. ایسا نہ ہو کہ ہم راتوں میں جاگیں ہماری راتیں ہوٹلوں میں گزر رہی ہوں, ہم راتوں میں جاگیں ہماری راتیں سڑکوں پر گزر رہی ہوں, ہم راتوں میں جاگیں ہماری راتیں مزاروں کے اندر گزر رہی ہوں, ہم راتوں میں جاگیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کر رہے ہوں, ہم راتوں میں جاگیں لیکن ہمارا جاگنا لا یعنی ابس اور یعنی اللہ رب العالمین کیا قبول نہ ہو. یہ اتنا اہمیت کا وقت ہوتا ہے, یہ اتنا اللہ رب العالمین کو محبوب وقت ہوا کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ينزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الاخر, کہ جب رات کا 2/3 حصہ گزر گیا اور 1/3 حصہ رات کا بچ رہا ہے, رب العالمین سمائی دنیا پر نزول کرتا ہے. رب تعالی جو عطا کرنے والا ہے, اپنی عطا کو, اپنی بخشش کو, اپنے انعام کو دینے کے لیے اللہ رب العالمین عرش سے جیسا اس کی شان کے لائق ہے, اللہ رب العالمین سمائی دنیا پر نزول فرما رہا ہے. فیقول, اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے من یدعونی فاستجیب لہ, کوئی مجھے پکارنے والا ہے, کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے, کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے, میں اسے عطا کروں. یہ رب تعالی خود ہم سے کہہ رہا ہے کہ آؤ میرے بندو مجھ سے مانگو, مجھ سے سوال کرو, میں تمہیں عطا کروں گا. ومن یسألنی فأعطیہ, کوئی مجھ سے سوال کرے میں اس کے سوال کو پورا کر دوں. ومن یستغفرنی فأغفر لہ, کوئی مجھ سے جنت کو طلب کر لے, کوئی مجھ سے جہنم کی آزادی پناہ طلب کر لے, میں اسے جنت بھی عطا کروں گا, میں اس کے سوالوں کو بھی پورا کروں گا, میں اس کی تمام تر جو اس کی چاہت ہے ان چاہتوں کو پورا کروں گا. اللہ رب العالمین سمائی دنیا پر نزول فرما رہا ہے. رب تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے آواز دی جا رہی کہ میرے بندو آؤ اور مجھ سے سوال کرو. یہ جاگنے والی راتیں, عشرہ جو آخری چل رہا ہے, اپنی تمام تر عظمتوں کے ساتھ اللہ رب العالمین سمائی دنیا پر نزول فرما رہا ہے اپنے بندوں کی بخشش کے لیے, اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے, اپنے بندوں کے مسائل اور مشکلات کو دور کرنے کے لیے. اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر رب تعالیٰ ہمیں عطا کر رہا ہے تو ہم دونوں ہاتھوں سے سمیٹ لیں اللہ رب العالمین کی بخششوں کو, اللہ کی رحمتوں کو, اللہ کے انعام کو, اللہ کے فیضان کو, اللہ رب العالمین کے کرم کو, اللہ رب العالمین کی جنت کو, اس کے جہنم سے آزادی کو ہم حاصل کر لیں. یہ ہماری ضرورت ہے, یہ ہماری طلب ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کو حاصل کر لیں. اب لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے اپنی خواتین کو, اپنی ماں و بہنوں کو جب ہم نے مسجدوں سے دور کر دیا, تعلیم و تربیت سے دور کر دیا, اخلاق اور کتاب و سنت کی تعلیم سے ہم نے دور کر دیا, نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہی رمضان ہے, اسی رمضان کا آخری عشرہ ہے جس آخری عشرے کے اندر خواتین اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یہ تمام کے تمام اللہ رب العالمین کی عبادت میں مصروف عبادت ہیں, محو عبادت ہیں, ذکر و اذکار اور توبہ استغفار کے اندر محو ہے. آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہمارے مرد بھی, ہماری عورتیں بھی, ہمارے نوجوان بھی, ہماری بچیاں بھی, ہمارے لڑکے بھی, ہماری لڑکیاں بھی, ہمارے بزرگ بھی, یہ تمام کے تمام ہم دیکھیں کہ ہماری بازاریں اس طرح سے بھری ہوئی رہتی ہیں کہ رات میں 2 بجے 3 بجے آپ چلے جائیں آپ کو چلنے کا راستہ نہ ملتا ہے, آپ کو کندھا وہاں کندھا چھلتا ہے, ایک دوسرے سے جسم مس ہوتا ہے, ایک دوسرے سے ٹکر ہوتی ہے. اور یہ تمام گناہ رمضان کے اس آخری عشرے کے اندر مسلمان لے رہا ہے اپنے اوپر, جس آخری عشرے کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ رات ہمیں عطا فرمائی ہے جو ایک رات اگر 1 سال مل جائے تو تقریباً 84 سال کی عبادت ایک مسلمان کرتا رہے. کم از کم جو اجر بتایا گیا ہے, کم از کم جو فضیلت بتائی گئی کہ 84 سال تک آپ عبادت کر لیں, لیکن اس کے باوجود اس مقام
تک پہنچ نہیں سکتے. ان تمام تر عظمتوں کو چھوڑ کر, ان تمام تر ثواب کو چھوڑ کر اگر بازاروں میں گھوم رہے ہماری خواتین ہیں, ہمارے بچے ہیں, ہمارے بوڑھے ہیں, ہماری نسل وہاں گھوم رہی ہے, تو اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم نے اپنے رمضان کے آخری عشرے کے مقام اور مرتبے کو اور اس کی عظمت کو نہ سمجھا ہے. رب تعالیٰ ہمیں جو بلا رہے, آؤ بخشش کی طرف, آؤ مغفرت کی طرف, ہم رمضان کے روزوں کو رکھ کر ہم دن میں دعائیں کر رہے ہیں, تلاوتیں کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ ہماری بخشش کر دے, ہمارے روزوں کو قبول فرما لے اور ہمیں جنت عطا فرما دے. رب تعالیٰ خود جنت عطا کرنے کے لیے, ہماری بخشش کرنے کے لیے سمائی دنیا پر نزول فرما رہا ہے. اس کے علاوہ دیکھیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, لا تکونن ان استطعت ان اول من يدخل السوق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے سلمان فارسی, اگر تم یہ کوشش کر سکو کہ تم وہ سب سے پہلے شخص نہ بنو جو بازار کے اندر داخل ہوتا ہے, تو تم پہلے بازار میں داخل ہونے والے نہ بننا. اور اگر تم یہ کوشش کر سکتے ہو کہ تم آخری بازار سے نکلنے والے نہ بنو, تو یقیناً تم اس سے پہلے بازار سے چلے آنا. کیوں؟ فإنها معركۃ الشیطان, یہاں پر شیطان کا میدان لگتا ہے, شیطان یہاں پر اپنے میدان کو سجاتا ہے, شیطان یہاں پر لوگوں کو گناہ پر اکسانے کی دعوت دیتا ہے. بازار شیطان کا میدان کارزار ہے, اور اللہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَبِهَا يَنْسِبُ رَأْيَتَهُ, اور شیطان بازار کے اندر اپنے جھنڈے کو گاڑتا ہے. جہاں شیطان اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ موجود ہے, جہاں شیطان اپنی ذریت کے ساتھ موجود ہے, جہاں شیطان دعوت گناہ دینے کے لیے موجود ہے, ہم نے یہ سمجھا کہ ہماری خواتین بازاروں کے اندر جا رہی ہیں, عزتیں محفوظ ہیں, عصمتیں محفوظ ہیں, ہماری غیرت جاگتی نہیں ہے, ہماری عزت اور ہمارے دین اور ایمان پر کوئی حرف نہیں آتا ہے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہمارے سامنے آتا ہے, ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے امرنا ان نخرج الحیض یوم العیدین, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے. یہ کسی عالم کی بات نہیں ہے, یہ کسی مسلک کی بات نہیں ہے, یہ کتاب و سنت کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے امرنا ان نخرج الحیض یوم العیدین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ پاکیزہ عورتیں, پاک عورتیں تو ہیں ہی, لیکن جو حائضہ عورتیں ہیں جنہیں نماز پڑھنے کی رخصت دی گئی ہے, جنہیں روزہ رکھنے کی نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے, ان کے تعلق سے بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امرنا ان نخرج الحیض یوم العیدین, کہ جب عیدین کا دن آ گیا ہے, عید الفطر کی نماز پڑھنی ہے, عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارے گھر کے اندر ہم اجر لینے کے لیے اگر مسجد میں آ رہے ہیں, عیدگاہ کے اندر جا رہے ہیں اور میدانوں کے اندر جا رہے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے, اللہ ہمیں اجر سے عطا فرما دے. دعائیں کرنے کے لیے اگر آ رہے ہیں کہ جو ہم نے رمضان کے روزوں کا اہتمام کیا ہے اس تعلق سے اگر دعا مانگنے کے لیے پہنچ رہے ہیں, تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارے گھر میں جو ہماری مائیں ہیں, ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں جنہوں نے روزوں کو رکھنے کا اہتمام کیا ہے, صدقات کا اہتمام کیا ہے, صبر کا مظاہرہ کیا ہے, جنہوں نے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کیا ہے, اللہ سے دعائیں مانگی ہیں, عید کے دن وہ بھی اس بات کا حق رکھتی ہیں کہ وہ بھی عیدگاہ کے اندر آئیں, وہ بھی مسجدوں کے اندر, اگر مسجدوں میں عید کی نماز پڑھی جا رہی ہے تو بھی مسجدوں کے اندر آئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فل وذوات الخدور, اور جو پردہ نشین خواتین ہیں, وہ پردہ کرنے والی عورتیں, حائضہ عورتیں, دونوں بھی آئیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فیشہدن مع جماعت المسلمین, مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ انہیں حاضر رہنا, ودعوتہم, جو دعائیں کی جائیں گی, جو دعائیں مانگی جائیں گی, اس دعاؤں کے اندر انہیں بھی شامل ہونا ہے. اگرچہ وہ حائضہ عورتیں ہیں, اگرچہ وہ رخصت کے دنوں کے اندر ہے, لیکن دعا کے اندر آ کر انہیں شامل ہونا ہے. وَيَعْتَزِلُ الْحِيِّزُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ, اور جب نماز کا وقت ہو گیا, نماز کی جو جگہ مختص کی گئی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حالت نماز میں وہ دوری اختیار کر لیں, حالت نماز میں انہیں سب بندی کرنے کی ضرورت نہیں, دعا میں شامل ہو, خطبہ سنیں, مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ حاضر ہو, اللہ رب العالمین انہیں بھی اجر سے عطا فرمائے گا. فقالت امرات, ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, احدانا لیس لہا جلباب, کہ ہم میں سے ہماری کوئی بہن ہوگی, ہماری کوئی بیٹی ہوگی, ہماری کوئی عورت ہوگی, لیس لہا جلباب, اللہ کے رسول جس کے پاس چادر نہ ہو, جس کے پاس پردہ نہ ہو, وہ کیسے عیدگاہ کے اندر مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہونے کے لیے آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لَتُلْبِسُهَا صَاحِبَتُهَا فِي جِلْبَابِهَا, اس کی سہیلی, اس کی ساتھی, اس کی پڑوسی, اس کی یعنی بہن جو ہے وہ اپنے ساتھ اسے چادر کے اندر سمیٹ لے, پردے کا اہتمام کرا کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ بھی آئیں عیدگاہ کے اندر. یہاں بھی جو پیغام ہمیں دیا جا رہا ہے وہ یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ عورتوں کو آنا یہ ان کا حق ہے, نہ مسجد کے دروازے بند کیے جا سکتے ہیں, نہ عید کی نماز میں انہیں عید کی نماز ادا کرنے سے
محروم کیا جا سکتا ہے۔ یہ رب تعالیٰ کا انعام جس طرح سے مردوں پر ہے، اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا انعام خواتین پر بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت کے اندر بیان فرمایا، جنہیں اس بات میں کوئی قباحت محسوس نہ ہوتی ہے کہ ہماری عورتیں بازاروں کے اندر خریداری کرنے کے لیے ہماری عورتیں جا رہی ہیں، عزت اور عصمت جہاں پر غیرت نہیں جاگتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، رواہ مسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جان لو جو چیز جو جگہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہے یہ مسجدیں، مسجدوں میں آنے والے لوگ، مسجدوں میں قیام کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والیاں، نماز پڑھنے والے، نماز پڑھنے والیاں، تلاوت کرنے والے، تلاوت کرنے والیاں، یہ اللہ رب العالمین کو زیادہ محبوب ہے۔ رب کو جو ناپسند ہے وہ بازار ناپسند ہے۔ بازار کے اندر جا کر جو لوگ اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، گناہ سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو نہ بازار پسند ہے اور نہ بازار میں لایانی طور پر اپنے وقت کو ضائع کرنے والے۔ ایسا نہیں کہ آپ کاروبار نہ کریں، آپ سامان خریدنے نہ جائیں، بازار کا قیام بھی شریعت کی ضرورت ہے، بازار میں جانا بھی انسان کی ضرورت ہے، خرید و فروخت کرنا بھی ضرورت ہے، تاجر کے لیے بشارتیں بھی ہیں، لیکن اگر ہماری تجارتیں ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت سے، ہماری تجارتیں ہمیں اللہ رب العالمین کے ذکر سے، ہماری تجارتیں ہمارے گناہ سے محفوظ نہیں رکھتی ہیں، تو یہ تجارت جہاں باعث فضیلت ہے، جہاں باعث اجر ہے، ایسا نہ ہو کہ ہماری تجارتیں، ہمارے معاملات ہمارے لیے گناہ کا سبب بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت کے اندر بیان فرمایا خواتین کے تعلق سے بطور خاص کہ ہم بازاروں کے اندر یا پیسے دے کر ہم انہیں بھیجنے، دیکھیں جس طرح سے مسجد میں آنا، عبادت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ خواتین کا حق ہے، اجازت دی گئی اسلام کے اندر۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز بیان فرمائی کہ ہم عید کے لیے کپڑے کا انتظام کرتے ہیں، مرد بھی عورت بھی۔ مرد کے لیے بیان کیا گیا کہ 3 لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کی طرف نہ دیکھے گا، اپنی نظر رحمت کو ان پر نہ پھیرے گا۔ المسبل، اس میں سے ایک آدمی جس کا پینٹ پجامہ ٹخنا اس کے ٹخنے کے نیچے ہوگا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین نہ دیکھے گا۔ یہ جمعہ کا ادا کرنا، یہ سخت دھوپ کے اندر آنا، یہ راتوں کا جاگنا، یہ دعائیں کرنا، صدقہ خیرات زکات نوافل کا اہتمام کرنا، نیت کیا ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، جنت عطا فرما دے، لیکن ہمارا ایک کپڑا اور ہمارے کپڑا یہ ٹخنے کے نیچے ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین نظر رحمت نہ پھیرے گا۔ اپنے کپڑوں کو اپنے ٹخنے کے اوپر رکھیں، سلائیں اور چھوٹا کروا لیں۔ خواتین کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتیں ایسی ہوں گی لباس پہننے کے باوجود بھی عوریہ ہوں گی، یعنی لباس جسم کو چھپانے والا نہ ہوگا، گناہ کی دعوت دینے والی، گناہ کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی، جنت میں نہ جا سکیں گی، جنت کی خوشبو نہ پا سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو قیامت کے دن بڑی دور سے محسوس ہوگی۔ تو ان آیات کی روشنی میں، ان احادیث کی روشنی میں ہمیں جو پیغام مل رہا ہے کہ ہم اپنی خواتین کو عیدین کی نماز کے لیے یا عام نمازوں میں مسجد میں بھیجنے سے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں، ان کا حق ہے آنے دیں، اپنے لباس کو ہم یعنی مزین کریں شریعت کے حکم کے مطابق، راتوں میں جا کے اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین جب تک ہم اس دنیا کے اندر باقی رکھے، اسلام میں باقی رکھے، جب ہمارا خاتمہ فرمائے تو عقیدہ توحید پر فرمائے، ہم سے پہلے ہمارے جو بھائی اور بہنیں عقیدہ توحید پہ انتقال کر گئے ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کی نیکی قبول فرما لے۔ ہم جو رمضان کے روزوں کا اہتمام کیا، ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، ہماری تلاوتوں کو قبول فرما لے، ہمارے صدقات کو، ہماری زکات کو، ہمارے نوافل کو قبول فرما لے۔ العالمین ہم نے تجھ سے جو دعائیں مانگی ہیں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، جنت الفردوس عطا فرما، جہنم سے آزادی عطا فرما دے۔ ہمارے جو بھائی اور بہنیں انتقال کر گئے ان کی قبروں کو پر نور کر دے، انہیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی مسلمان اسلام کے حوالے سے، کتاب و سنت کے حوالے سے دشمنان دین کے شر کا نشانہ بنے ہوئے، العالمین ہر جگہ مسلمانوں کی مدد فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، فاقہ کشی سے ان کی حفاظت فرما، ہماری عورتوں کی، ہماری ماؤں بہنوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وعلینا انک انت التواب الرحیم۔